یہی صدا حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری جدوجہد آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہفتہ شہداء منا رہے ہیں، جو 13 جولائی تک جاری رہے گا۔ ہفتہ شہداء منانے کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ اس سلسلے میں آج آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر میں احتجاجی ریلیوں اور مظاہروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ آزادی کے حق میں پلے کارڈز اور بینرز آویزاں کیے جا رہے ہیں۔ کل معروف نوجوان رہنما برہان وانی اور ان کے ساتھیوں کے یوم شہادت کو یوم مزاحمت کے طور پر، جبکہ 13 جولائی کو یوم شہداء کے طور پر منایا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کل اور 13 جولائی کو مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی کال کا اعادہ کیا ہے۔ 8 جولائی کو برہان وانی کے آبائی قصبے ترال اور 13 جولائی کو مزار شہداء نقش بند صاحب سری نگر کی طرف مارچ کیے جائیں گے، جہاں 1931 کے شہداء مدفون ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع کپواڑہ میں ایک نوجوان کو زیر حراست شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے ہندواڑہ میں کرال گنڈ کے مقام پر ایک مسافر بس سے باہر نکال کر جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم نے ذرائع ابلاغ کی ان خبروں پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت کے حمایت یافتہ کچھ عناصر حریت فورم اور دیگر آزادی پسند تنظیموں کے دفاتر پر بھارتی پرچم لہرانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ فورم نے یہ بیان ذرائع ابلاغ کے کچھ اداروں پر چلنے والی ان خبروں کے رد عمل میں جاری کیا کہ بھارتی فوج نے آزادی پسند تنظیموں کے دفاتر پر بھارتی پرچم لہرانے کے لیے ایک گینگ تیار کیا ہے۔ فورم نے افسوس کا اظہار کیا کہ جبری قبضہ، آبادی کے تناسب میں تبدیلیاں، میڈیا پر پابندیاں اور ہمارے دفاتر پر قبضہ اور بھارتی پرچم لہرانا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جو جبری قبضے کے نتائج کی عکاسی کرتے ہیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ تحریک آزادی کشمیر شہداء کے لہو سے مزین ہے۔ اپنے حقوق کے لیے ان کی تاریخی جدوجہد کا آغاز 1931 میں اس وقت ہوا جب 22 فرزندان توحید نے ڈوگرا مظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور سرفروشی کی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 6 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جن میں 1947 جموں قتل عام میں شہید ہونے والے وہ لاکھوں لوگ بھی شامل ہیں جن کو ڈوگرا فورسز، ہندو انتہا پسندوں اور بھارتی فوج نے پاکستان بھیجنے کا جھانسا دے کر تاہی طے کیا۔ ان شہداء کی قربانی کو مشعل راہ بناتے ہوئے 1989 سے اب تک قریباً 1 لاکھ کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام تحریک آزادی کے ان پاک بازوں کو اپنا ہیرو اور محسن سمجھتے ہیں۔ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج مسئلہ کشمیر عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ آج کشمیری قوم ہفتہ شہداء منا کر پھر ایک بار اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ شہداء نے جس عظیم اور اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے اپنا مقدس لہو پیش کیا، اس مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ 1931 کے شہداء ہوں یا 1947 کے یا پھر 1989 سے آج تک شہید ہونے والے سرفروش، ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ کشمیریوں کو اغیار کی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ آج کشمیری عوام ان حالات میں ہفتہ شہداء منا رہے ہیں جب ہندوتوا قوتیں اپنے پورے لشکر کے ساتھ کشمیریوں پر ہر طرف سے حملہ آور ہو چکی ہیں، لیکن کشمیری عوام نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ اپنے شہداء کی عظیم اور بے مثال قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔